اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ رعد کے رکوع نمبر 2 سے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وما تضع الارحام وما تزداد، اور جو کچھ رحم کم کرتا ہے یہ جو کچھ زیادہ کرتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر شے اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی، بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ مشرکین مکہ کی خواہش کے مطابق اس لیے نشانی نہیں بھیجی گئی کہ تمام امور کی حکمتوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی کے علم میں کہ کون سی چیز دنیا میں کب وقوع پذیر ہونی چاہیے۔ وہ کفار کے جاہلانہ افکار اور خیالات کا پابند نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اس میں کسی عضو کی کمی ہے یا زیادتی ہے، یا بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یا اس سے پہلے یا بعد میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حد مقرر کی گئی ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتی۔ وہ ہر غائب اور حاضر اور ہر معدوم اور موجود کی خبر رکھتا ہے۔ وہ عظیم ہے، ہر چیز اس کے نیچے ہے اور اپنی قدرت و عظمت کے ذریعے ہر چیز پر وہ غالب رہنے والی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں بحالت نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ چنانچہ وہ رزق، اس کی عمر، اس کا عمر اور اس کا نیک بخت یا بد بخت ہونا یہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، کہ مرد ہوگا یا عورت، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی روزی کیا ہے اور اس کی موت کب ہوگی۔ تو اسی طرح یہ باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ غیب کی 5 چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، نیک ہے یا بد ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ حالت نزع میں ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ نے ایک کاسٹ کے ذریعے سلام بھیجا اور یہ دعا دی کہ ان اللہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ اس نے اور اس کے لیے جو کچھ اس نے لیا اور اسی کے لیے جو کچھ اس نے دیا، ہر چیز کے لیے ایک اللہ کی ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے کہ تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور دن کو ظاہر پھرنے والا ہے، یعنی اس کے لیے ظاہر اور مخفی سب برابر ہیں، چاہے کوئی رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کام کرے یا دن کی روشنی میں لوگوں کو دکھا کر، سب لوگ اس کے علم میں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے۔ یقیناً جب سیدنا
خولہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی تو انہوں نے بڑی آہستہ آواز میں بات کی اور میں نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر لی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آوازیں بھی سنتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے یحفظونہ من امر اللہ، کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مصاحب یعنی شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے، وہ متی ہو گیا ہے اور مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ حضرت زینب بنت جحش بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت بڑھ جائے گی۔ اللہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے وینشی خوف اور طمع کے ساتھ، وینشی السحاب الثقال، اور وہی ہے جو بھاری بادل پیدا کر کے تمہیں امید دلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت سخت قوت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت اور عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بجلی، بادل کی گرج اور عاصقہ یعنی آسمان سے اترنے والی آگ کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے بجلی کی چمک پیدا کرتا ہے، تو بعض دفعہ آدمی کو صاعقہ یعنی آگ والی بجلی کا خوف ہوتا ہے، کبھی اسے امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، وہی بارش سے بھرے بادل کو پیدا کرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ بجلی کی کڑک اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، فرشتے اللہ کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاعقہ بھیج کر جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کفار اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں کہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، کہ وہ کبر و عناد کی وجہ سے عذاب الہی مانگنے میں بڑی دیدہ دلیری اور ہٹ درمی دکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی من مانی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس بات سے قطعاً غافل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ جب اس کی گرفت میں آ جائیں گے تو کوئی طاقت انہیں نجات نہیں دلا سکے گی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لہو دعوت الحق، کہ برحق پکارنا صرف اسی کے لیے، والذین یدعون من دونہ، کہ جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دو ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے، وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر سراسر بے سود ہے۔ دعا اور عبادت کی دو قسمیں ہیں، یعنی خشوع خضوع جھکنا، سر جھکانا اللہ کے لیے خالص ہے، اس لیے کہ
مضطر اور پریشان حال کی پکار کو وہی سنتا ہے، وہی اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کے سامنے گریہ زاری ہونی چاہیے۔ مگر جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے ہوئے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیکن پانی اس کی پیاس کو محسوس نہیں کرتا، نہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے، اس لیے نہ وہ اس کی فریاد سن پاتا ہے نہ ہی اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ بتوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ادنا مانگ بھی پوری نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی عبادت اور بتوں سے ان کی فریاد طلبی اور ان کے کسی کام نہیں آئے گی بلکہ وبال اور دین و ایمان بن جائے گی، یعنی دین و دنیا کا وبال وہ بن جائے گی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے جو کچھ زمین و آسمان میں، طوعاً وَكَرْہًا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقت۔ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ اکبر کبیر، اللہ کہہ رہے ہیں سب اللہ کے ارادوں اور معشیت اور اس کے حکم کے تابع ہیں، کوئی بھی اس کے حکم سے ایک ذرا برابر سرتابی نہیں کر سکتا۔ جو کفار اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ بھی اس کے ارادہ اور معشیت کے مطابق کبھی صحت مند نہیں ہوتے، صحت مند ہوتے تو کبھی بیمار ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی فقیر ہوتا ہے، انہیں بھی ایک محدود وقت تک زندہ رہنے کے بعد موت لاحق ہوتی ہے۔ اہل ایمان اللہ کے سامنے رغبت کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ جھکتے ہیں، کافر اللہ کے اور اوامر کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل من رب السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان کا رب؟ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر کہہ دیجئے انہیں کہ اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو کہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں یہ کیا نام ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہم هل تستوی الظلمات والنور، یا پھر روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ ہم جعلوا للہ شرکاء، یا پھر جنہیں تم اللہ کے شریک مناتے ہو، خلقوا کخلقہ، انہوں نے پیدا کیا کچھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو پیدائش ان پر جو ہے وہ متشابہ ہو چکی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ کہہ دو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہر شے کو، وہو الواحد القہار، وہی ہے وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی ثابت شدہ حقیقت اور اس کے اعتراف کو یہاں بیان کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، تو پھر اس کے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجت روا اور دوسروں کو مشکل کشا کیوں مانتے ہو، جو خود اپنی جان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کا نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے بن جائیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے موحد مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کیا کہ کافر اپنے دین کے معاملے میں اندھے کی مانند ہے اور موحد مسلمان آنکھ والے کی طرح ہے۔ کافر اپنے کفر کی تاریکی میں بھٹکتا رہتا ہے، موحد ایمان و توحید کی مشعل لیے منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کفر کی تاریکی اور ایمان کا نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کفار مشرکین کی کم عقلی اور دانائی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن باطل معبودوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہراتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کی طرح آسمان و زمین، شمس و قمر، پہاڑ، سمندر، دریا، جنوں انس کو پیدا کیا ہے؟
جنہیں دیکھ کر مشرکوں کو شبہ ہو گیا کہ وہ شرکا بھی معبود ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حق بات بیان کرو اور کہہ دیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس لیے عبادت کے مستحق بھی صرف اسی کی ذات ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں انزل من السماء ماء، اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فصالت اودیۃ بقدرها، تو کئی نالے اپنے اپنے وسعت کے مطابق اسے بہہ نکلتے ہیں۔ فاحتمل الصید زبد الرابیہ، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، ومما توقدون علیہ فی النار ابتغاء الحلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں تو ان سے بھی اس طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، اور جو جھاگ ہے وہ سو بیکار چلا جائے گا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں وہ رہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان ایک نئی مثال کے ذریعے فرق بیان کیا ہے۔ حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، جس سے وہاں وادیاں بھر جاتی ہیں اور لوگ اس سے خوب مستفید ہوتے ہیں، خود پیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، جبکہ کچھ پانی زمین کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ اندر پہنچ کر چشموں اور کنوؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حق اور اہل حق کی مثال اس معدن یعنی دھات کی بھی ہے جس سے لوگ زیور، برتن اور مختلف قسم کے آلات بناتے ہیں۔ یہ معدنیات بھی ایک مدت مدید تک باقی رہتے ہیں، لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور باطل کی مثال جھاگ اور زنگ کی طرح ہے جو کسی کام کا نہیں رہتا اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھنے کے بعد جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ ان دونوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو ثبات و دوام حاصل ہوتا ہے اور باطل زوال پذیر ہوتا ہے اور جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی اور آگ کی مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی منافقین کی مثال آگ اور پانی کی دو مثالیں دی تھی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کی انہی کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر وہ واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں، لیکن ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اہل حق اور اہل باطل کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جن اہل حق نے اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسے ایک جانا، انبیاء اکرام کی تصدیق کی اور اس کی نازل کردہ شریعت پر عمل کیا، اس کی منزل جنت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو اسے فدیے میں دے دیتا تو اسے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا۔ وہ بولے گا ہاں اللہ، فرمائے گا لیکن میں نے تو اس سے بہت ہی آسان بات چاہی تھی تم سے کہ جس میں
کچھ خرچ نہ تھا جب تو ابھی آدم کی پشت میں تھا، تو شرک نہ کرنا یہ میں نے کہا تھا، وعدہ لیا تھا تجھے، تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا. میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا. تو نہ مانا، لیکن اور تو نے کیا کیا؟ تو نے شرک کیا.